عنہ یہ قریش سے ہیں اور ہمارے آقا بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم قبیلے سے ہیں، وہ بنو قریش سے ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا خدیجہ دیکھو بائی کارڈ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم جاؤ جہاں آزاد ہو کے رہنا چاہتی ہو سکون سے چلی جاؤ، بائی کارڈ ہے تو میرا تمہارا نہیں۔ اب جواب سنیں وفادار بیوی کا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قریش کے ساتھ نہیں رہنا، آپ جہاں رہیں میں وہاں رہوں گی، آپ جس حالت میں رہیں میں اسی حالت میں رہوں گی۔ حالانکہ ذرا توجہ کر کے دیکھیں، اتنی بڑی تاجرہ، محل میں رہنے والی، نوکر چاکر خادمہ کنیزائیں ساتھ رکھنے والی، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی دفعہ پتے کھا کے ان 3 سالوں میں اپنے گھر کا گزارا کیا۔ اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جس رات ولادت ہوئی ہے، حضرت سیدہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ اس انداز کے ساتھ صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے رہی، اور پھر سارا مال جتنا بھی مال تھا وہ سارا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں میں سے جتنا مال کا فائدہ خدیجہ کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے مجھے اور دین کو فائدہ نہیں دیا، اور مردوں میں سے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کر کے غربت کے ساتھ، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مجھے فقر پسند ہے، فقر آپ کا اختیاری ہے، آپ کا فقر اختیاری ہے۔ آپ نے خود رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ایک وقت کا کھانا دے تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت کی بھوک دے تاکہ میں صبر کر کے تیری رضا حاصل کر سکوں۔ حضور علیہ السلام نے خود فقر کو پسند فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے دیکھ لیا نا کہ میرے شوہر تو فقر کو پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی انہوں نے فقر میں ہی فقر کے سانچے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کی ماں ہے، اور آپ نے جو تاریخ رقم کی ہے اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ لیکن لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ایک ہی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی جو جس کا نام سیدہ خاتون جنت ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، 4 بیٹیاں آپ کے بطن مبارک سے ہوئی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہوا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بیٹے کا غم تو ہوتا ہے نا، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے حصے کا دودھ جو ہے وہ میرے جسم میں بھر چکا ہے، تو اگر رب کرم کرتا فرماتا تو میرے بیٹے کی رضاعت کا دورانیہ تو پورا ہو جاتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے موقع پر مرہم رکھی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میرے رب نے تیرے بیٹے کی رضاعت کا جو سلسلہ ہے وہ جنت میں پورا فرما دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، دیکھا کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ اداس ہے، تو حضور نے فرمایا خدیجہ یہ بتا اگر تو چاہے تو تیرا بیٹا جنت سے بولے گا، آواز تو مکے کی سرزمین پہ سنے گی، اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے بیٹے کی آواز سنا دوں۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہے۔ اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا، کیا عرض کی؟ آپ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں اللہ کو بھی مانتی ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتی ہوں۔ یعنی کہ آپ بتا رہی ہیں کہ میں اس بات پہ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر طرح کا مال، ہر طرح کا تعاون دین کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ آپ اتنی با وفا اور وفا شعار بیوی ہیں آپ کہ آپ نے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی حضور علیہ السلام کے ساتھ دی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں خدیجہ کے اندر بڑی خوبصورت باتیں تھیں، بڑی اچھی عادتیں تھیں۔ جس خاتون کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں نا وہ گھر جنت بنا لیتی ہے۔ یہ یاد بات رکھیں، خواتین بھی اس بات کو ضرور نوٹ فرمائیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام امہات المومنین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ بیٹیاں بہنیں جب ان امہات المومنین ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گی تو پھر کبھی پریشانی نہیں آئے گی، پھر گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، پھر گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، گھر میں پھر محبت کا دور دورہ ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مہمان نواز بھی بڑی تھی، بڑی مہمان نواز۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے گھر تشریف لے آئی۔ میں نے کسی عام خاتون کا نام نہیں لیا لیکن آپ نے شاید میری بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ میں نے میری اور آپ کی ماں کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے، تو جو حضور کی ماں ہے اور پھر حضور کی مائی دائی جس کے لیے حضور اپنی چادر زمین پہ بچھا دے، اس ماں کا کتنا مقام ہے، اس کو دنیا حلیمہ سعدیہ کہتی ہے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، یہ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے دیتی، کپڑے دھو کے دیتی۔ کچھ دن آپ رہیں، سگی ماں نہیں ہے حضور کی، سوچ ذرا، سگی ماں نہیں، دائی ہے جس نے چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 40 بکریاں، کتنی؟ تحفے میں 40 بکریاں اور پھر کچھ چھوٹ تحفے تحائف عطا کیے، پیش کیے، کہا آپ میرے نبی کی امی ہیں۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ یہ بتا رہی ہیں کہ ساس سے سلوک کیا جائے یا مہمان سے تو اس انداز کے ساتھ۔ ہمارے گھروں میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں حالانکہ کچھ برداشت کا بھی ہونا چاہیے انتظام، چلو کبھی جو ہے برداشت کر کے کبھی اظہار کر لیا، کبھی نہ کیا، اظہار کرنا بھی پڑا تو کبھی چپکے سے کہیں کر لیا۔ لیکن جب ہمارے گھروں کے اندر یہ نظام ایسے خراب ہوتے ہیں پھر گھروں کے اندر بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بے برکتیاں، اور کثرت سے لوگ جو ہیں وہ اس بربادیوں کے شکار ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ ماں آ گئی، آج تو بیٹا سگی ماں سے علیحدہ ہوتا ہے، بہو بعد میں کوئی پریشانی بناتی ہے، پہلے بیٹا ہی کہہ دیتا ہے اماں جان آپ کا اور میرا گزارا نہیں، آپ علیحدہ چلو میں علیحدہ، بھائی تو ماں سے علیحدہ ہو گیا۔ اور خاتون عورتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اپنے گھروں میں آئیں اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں، حالانکہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ سے سبق سیکھیں کہ آپ اتنی امیر عورت ہونے کے بعد، اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود حضور کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی، حضور کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتی۔ یہ نہیں کہا کہ نوکرانی رکھ لو، حالانکہ اپنے گھر میں خادم تھے، خادمہ کنیزائیں موجود تھی، لیکن اب رسول اللہ کے گھر میں آ گئی ہیں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے اپنے خامد و شوہر اللہ کے رسول کی خدمت کر کے جنت حاصل کر رہی ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بیماری لاحق ہوئی، بخار ہو گیا، آپ کو دن گزرے،
ایک دن اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بلا کے فرمایا جاؤ اپنے بابا کو تو بلاؤ ذرا۔ حضور علیہ السلام کہیں تشریف فرما تھے دینی معاملات میں، تو سیدہ نے جا کے پیغام دیا، کہا چلو میں آتا ہوں۔ حضور پھر چلے آئے، آ کے پوچھا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بخار ہو گیا اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بخار مجھے موت کے دروازے پہ لے آیا ہے، تو یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں مجھے اگر مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی آپ کی خدمت ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ پوری امت کی عورتوں کو یہ سبق مومنوں کی ماں دے رہی ہے کہ اے عورتوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتی ہو، خوشحال رکھنا چاہتی ہو تو پھر اپنے خامندوں کے حقوق کو ادا کرو، اپنے خامند کی فرما برداری کرو، اپنے خامند کی رضا کو حاصل کرو، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جس عورت کا خامند ناراض ہوگا وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ جیسے جس کا باپ بیٹے یا بیٹی کا باپ ماں ناراض ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے، اسی طرح جس عورت کا شوہر ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو حضرت خدیجہ ایک سبق دے رہی پوری امت کو، پوری امت کی عورتوں کو کہ خبردار، چاہے جتنے بھی تم فرما بردار کیوں نہ ہو، اپنے خامند کو راضی رکھنا۔ اب یہ خامند کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی ناجائز نہ چلے، وہ بھی انصاف پسندی کے ساتھ جو حقوق دیے اس کو ادا کرتا ہوا چلے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات کی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ تو چادر مانگ رہی ہے، اچھا چادر حضور سے کس لیے مانگی جا رہی ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے آپ کی اس چادر میں کفن دیا جائے۔ اندازہ کرو کتنا پیار ہے حضور کے ساتھ اور نسبت مصطفیٰ کا کتنا حیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر حد کر دی، حضور نے فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، اگر تو مجھ سے میری جلد مانگتی تو میں آج تجھے اپنی جلد بھی اتار کے دے دیتا۔ اندازہ کرو کتنی محبت۔ پھر